آزاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے ہمارا سلسلہ جاری ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی حیات بابرکت کے گوشوں کو سماعت کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی دی ہوئی تعلیمات سے استفادہ کریں، سیکھیں، اپنی روزمرہ زندگی میں اصلاح کریں، اپنے اندر سدھار لائیں، کیونکہ پیران پیر کی تعلیمات ہمارے لیے یہ رہبری ہے، یہ سامان ہدایت ہے، اور بطور مرید کے ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم آپ کے سکھائے ہوئے راستے کو اختیار کریں۔ برادران عزیز، تو ہم نے ایک بات جانی تھی کہ حضرت پیران پیر کا جو معاملہ ہے کہ آپ نے بنیادی دو چیزوں پر بڑا زور دیا۔ ایک عبادت خدا، کہ اللہ کی عبادت اور اس کا اہتمام۔ دوسری چیز خدمت خلق، بندوں کی خدمت، اللہ کے جو محتاج بندے ہیں ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم حضرت پیران پیر کے تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو آپ نے ان دو چیزوں پر عمل آوری کیسے ہو اس کے لیے بہت سے ہمیں طریقے بتائے۔ جیسے عبادت کے اندر حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ بندے کا رب کے حکم پر راضی رہنا ضروری ہے۔ بندہ جو کہتے ہیں، بندے کا مطلب کیا ہے؟ عبدن جو کہتے ہیں، عبد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے پیش کر دے اور اس کے حکم کو اپنے اوپر طاری کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو پیش کر دیتا ہے وہ بندہ ہے۔ جہاں اپنی خودی کو باقی رکھے، جہاں اپنی مرضی کو باقی رکھے، جہاں اپنی پسند کو باقی رکھے، اور اس پسند کی وجہ سے اللہ کا حکم پابندی سے نہیں ہو رہا، اس مرضی کی وجہ سے اللہ کی مرضی ہم سے چھوٹ رہی ہے، اس خواہش کی وجہ سے اللہ کا راستہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، تو پھر یہ بندے کی جو حقیقت ہے اس سے دوری ہے۔ کیونکہ ہم نے بارہا اس بات کو سماعت کیا ہے کہ ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے واضح کر دیا۔ ایک طرف اللہ جہاں قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ کائنات میں جو کچھ بنایا گیا ہے
وہ بے مقصد نہیں ہے. ہر ایک مخلوق، ہر ایک جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کا ایک مقصد ہے. کوئی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. اب پھر ہر ایک چیز کا اللہ فرماتا ہے مقصد ہے، تو پھر انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انسان کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. کیا ہے ہمارا مقصد؟ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کی پابندی، یہ ہمارا مقصد ہے. اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں. ہمارے ذہن میں عبادت بولتے ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ حج آتا ہے. عبادت کا تصور وسیع ہے. عبادت صرف ان 4-5 چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ فرائض ہے. یہ عبادات میں فرائض ہیں جس کی ہم کو پابندی کرنی ہے. لیکن عبادت کا تصور وسیع تصور ہے. کیسے؟ تو اللہ کے حکم کی پابندی یہ عبادت ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے، 5 وقت نماز ہے، اور 5 وقت نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کے لیے اگر بہت اہتمام سے بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو 20 منٹ اس کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اگر تیاری بھی لے لیں تو 40 منٹ. ظہر کے لیے ویسے ہی 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں. آج کل ہماری نمازیں 20 منٹ کے اندر ابتدا تا انتہا، وضو سے لے کر مسجد کے باہر نکلنے تک ہو جا رہی. ویسے ہی 5 نمازیں ہماری ہیں. ہر نماز کے لیے اگر ہم آدھا گھنٹہ بھی مقرر رکھتے ہیں تو 5 نمازوں کے حساب سے کتنے ہوئے؟ 2.5 گھنٹے. 2.5 گھنٹے یہ عبادت کے لیے مختص ہو گئے. اس کے بعد جو 22.5 گھنٹے ہیں یا 21.5 گھنٹے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اب اس میں کچھ دیر آرام کا ہے، کچھ دیر کھانے پینے کا ہے، لیکن ایک اکثر حصہ وقت کا ہے جو ہم گزار رہے ہیں. وہ کس لحاظ سے گزارتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ طالب علم ہیں تو علم حاصل کیجیے، اسکول جانے والے اسکول کو جائیے، کالج جانے والے کالج کو جائیے، نوکری پیشہ ہے نوکری کو جائیے، تجارت پیشہ ہے تجارت کریے. یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہے. عبادت کا وقت تو مقرر ہے، عبادت کا طریقہ تو مقرر ہے، لیکن اس کے بعد جو یہ اکثر میجورٹی آف ہمارا ٹائم جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس میں ہم عبادت سے خالی ہے؟ کیا اللہ کے احکام سے خالی ہے؟ کیا اللہ کے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے خالی ہے؟ نہیں، وہاں بھی ذمہ داری ہم پر عائد ہے. وہاں بھی ہم ذمہ دار بن کر ہی چل رہے ہیں. اگر ہم تاجر پیشہ ہے تو تجارت کے اصول ہم کو دیے گئے ہیں، تجارت کے قاعدے ہم کو دیے گئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہم کو بتائی گئی ہے، وہ ہم پر لازم ہے، وہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں طالب علم ہے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جتنا وقت بھی وہ گزارے اس میں گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے. یہ اس کی عبادت ہے. ہر معاملے میں آپ غور کریں گے تو اسلام نے ہمیں کہیں پر خالی نہیں چھوڑا. کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے، کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں پر احکام اسلام ہمارے لیے اللہ نے، رسول پاک نے مقرر نہیں کیے. مقرر کیے ہیں تو یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز روزہ زکوٰۃ ہے، نہیں، عبادت ایک سلیقہ زندگی ہے، طریقہ زندگی ہے کہ احکام خدا کی پابندی ہر حال میں ہوتی رہے، ہر میدان میں ہوتی رہے، ہر کیفیت میں ہوتی رہے. کہیں پر بھی ہم موجود ہو اس رب کے حکم کے مطابق چلتے رہے، اس سے باہر نہ ہو. برادران عزیز، یہاں پر ہم سے کوتاہی نظر آتی ہے، یہاں پر ہم کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ عبادت تو کر رہے ہیں، نماز اپنے وقت پہ پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے، لیکن اس کے بعد کا جو میجورٹی وقت ہے، اکثر وقت ہے، اس میں اللہ کے حکم کی پابندی کا اہتمام نہیں ہوا۔ ہماری محفلیں گناہوں سے پاک نہیں ہیں، ہماری محفلوں میں غیبتیں ہو رہی ہیں، ہماری محفلوں میں خرابیاں داخل ہو چکی ہے، ہماری محفلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں برائی ہو رہی ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ وہاں پر بھی ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ والے ہر لمحہ رب کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، وہ کبھی رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اس کے حکم سے غافل نہیں ہوتے، ہر حال وہ خیال رکھتے ہیں کہ میرا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی یا ناراض، خوش یا پھر ناراض، وہ اللہ کے ہمیشہ اس منشے کو دیکھتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں آپ جب کبھی اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ دیکھیں، چاہے وہ کسی میدان میں ہو، کیونکہ وہاں پر رہنمائی ہمارے سامنے ہے، تو پھر اس راستے پہ گامزن اپنے آپ کو ہم محسوس کریں، تو پھر ہم اللہ کے راستے پہ ہیں۔ برادران عزیز، تو حضرت پیران پیر آپ کا معاملہ، آپ کی حیات بابرکت ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے آپ ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جس زاویے سے ہم دیکھیں ہم کو رہنمائی ملے گی۔ پڑھنے والے اگر علم حاصل کرنے والے ہیں وہ دیکھیں گے پیران پیر کی سیرت طیبہ میں تو ان کے لیے رہنمائی ملے گی۔ عبادت کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے بندہ کیسے پیش ہو، وہ سیکھنا ہے تو حضرت پیران پیر کی عبادات کو دیکھیے، وہاں ہم سیکھیں گے کہ عبادت کا سلیقہ کیسا ہوتا ہے، شب دارے کیسے ہوتی ہے، رات میں اللہ کو کیسے منایا جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، پیران پیر نے وہ بھی سکھایا ہے۔ ذکر کیسے کرنا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو کیسے رکھنا، پیران پیر نے وہ بھی سکھایا ہے۔ بندوں کی خدمت کیسے ہو، پیران پیر وہ بھی ہم کو بتاتے ہیں۔ جیسے 11ویں شریف بڑی مشہور ہے، ہم جانتے ہیں 11ویں شریف کا معاملہ کیا ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ یہ جو تاریخ ہے نہ یہ پیران پیر کی تاریخ وفات ہے نہ تاریخ ولادت ہے۔ تاریخ ولادت 29 شعبان، تاریخ وفات جو اکثر مورخین نے بتائی ہے وہ 17 ربیع الثانی۔ پھر یہ 11 کیا ہے، یہ 11ویں شریف اور اس کا اہتمام اتنا زیادہ کیوں ہو گیا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جب آپ اس پر بغور مطالعہ کریں گے تو کچھ روایات ہمارے سامنے یوں آئیں گی کہ حضرت پیران پیر ہر 11 کی شب کو ایک کھانے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ رات سے 12ویں شریف کا ابتدا ہو جاتی ہے، تو اس 12ویں کی نسبت سے، حضور پاک کی اس نسبت سے آپ کے غلاموں کے لیے، امت کے لیے ایک کھانے کا اہتمام ہوتا تھا، اور سارے بغداد کے اندر یہ اعلان ہوتا تھا کہ آؤ آج کھانے کا اہتمام ہے۔ آج تو ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں جس سے ہم اعلان کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو بلاتے ہیں، مائک سسٹم ہمارے پاس ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہمارے پاس ہو گیا ہے جس سے ہم لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سارے سہولتیں نہیں تھی، تو حضرت پیران پیر نے ایک طریقہ اختیار فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ پہاڑ پر ایک جھنڈے کو بلند کیا جاتا تھا، ہر 12 کی شب پہاڑ پر ایک جھنڈا بلند ہوتا تھا، جس سے اہل بغداد کو یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ یہ کھانے کا جو اہتمام پیران پیر کرتے ہیں وہ آج ہے، سب کو آ جانا ہے۔
تو وہ اتنا لوگوں میں اس تاریخ کی شہرت ہو گئی 11ویں شب کی 11ویں رات کی کہ لوگ پھر پیران پیر کو اس 11ویں کی نسبت سے یاد کرنے لگے. اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا اور اتنا مقبول فرمایا کہ پھر پیران پیر کو 11ویں شریف سے یاد کیا جانے لگا, 11ویں شریف کو آپ سے نسبت دی جانے لگی, اور اس دن کا اہتمام پھر آپ کے غلاموں نے بھی خوب شروع کر دیا. اب جہاں بھی وہ جاتے ہیں پیران پیر کے چاہنے والے, پیران پیر کے معتقدین ہیں, اب آپ سے سیکھ لیے, اب کسی اور شہر کو چلے گئے, کسی اور مقام پر چلے گئے تو وہاں پر یہ اہتمام شروع کر دیا کہ یہ ہمارے پیر کا انداز ہے کہ ہمارے پیر بندوں کی یوں خدمت کرتے ہیں, یوں کھلاتے ہیں, ہم بھی کھلائیں گے. یہی طریقہ ہے کہ جھنڈا بلند کیا جاتا, لوگوں کو بلایا جاتا, کھلایا جاتا. اس لیے دو چیزیں پیران پیر کی نسبت سے بڑی مشہور ہو گئی, ایک 11ویں تاریخ مشہور ہو گئی, ایک وہ جھنڈے کا بلند کرنا مشہور ہو گیا کہ اب پیران پیر کا جھنڈا بھی بلندی کے ساتھ نظر آتا ہے. یہی نسبت ہے پیران پیر کا, یہی عمل ہے جو اللہ نے مقبول کیا, اور ساتھ ہی یہی تاریخ ہے کہ بندے اس کی آج بھی ان کے غلام اہتمام کرتے ہیں کہ جھنڈا بھی بلند کرتے ہیں اور ساتھ ہی بندوں کو کھلاتے بھی ہیں. پیران پیر کی وہ سنت جو اللہ نے فرمائی کہ میرا جو بندہ ہوتا ہے وہ بندوں کو کھانا کھلاتا ہے, مجھے بندہ کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے. تو پیران پیر نے اس اللہ کے حکم کی پابندی کی تو آپ کے غلام بھی اس کی پابندی کرتے آ رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جھنڈے کے پیچھے کا. لوگ بولتے ہیں جھنڈے کی وجہ کیا ہے؟ جھنڈے کی وجہ, بنیادی وجہ وہ اعلان ہے جو پیران پیر فرماتے تھے. اس کے بعد وہ جھنڈا علامات سنیت میں شامل ہو گیا, کیونکہ کون ہے, کس کا گھر ہے, یہاں کس کی آبادی ہے. آج کل وہ طریقہ ختم ہو گیا, ورنہ گاؤں کے پاس آج بھی اگر آپ جائیں گے تو وہاں جو درخت ہوتا ہے بڑا, وہاں پر آپ کو جھنڈے لگے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں پر کوئی ایک رنگ, کہیں پر کوئی ایک رنگ, وہ رنگ کا جھنڈا وہاں کی آبادی کی علامت بنتا ہے کہ کون سی آبادی وہاں پر رہ رہی ہے, مسلم آبادی ہے, غیر مسلم آبادی ہے, کس مذہب کے لوگ وہاں رہتے ہیں, وہ جھنڈا اس کی علامت بنتا ہے. تو دونوں مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو جو جھنڈے نظر آئیں گے آپ کو, ایک ہرا جھنڈا, ایک دوسرا جھنڈا نظر آئے گا, یا صرف ایک جھنڈا نظر آئے گا, تو وہ پہلے لوگ بتاتے تھے, علامت تھی وہ, یہاں پر کون رہتے ہیں, پہچان ہے وہ. آج تو پیران پیر کا جھنڈا سنیت کی پہچان ہے کہ گھر کس کا ہے معلوم کرنا ہے. گھر پر جھنڈا دیکھ لو, معلوم ہوتا ہے پیران پیر کا غلام ہے, یہ سنی ہے, اہل سنت والجماعت پر چلنے والا ہے, آپ کے تعلیمات پر چلنے والا. برادران عزیز, جو حضرت پیران پیر کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کی خوب خدمت کرتے, ہر قسم سے. ایک واقعہ بڑا مشہور آپ کے دور کا ملتا ہے. دور دراز سے ایک تاجر بڑا عمدہ کپڑا لے کر آیا, بہترین کپڑا بنا کر, اپنا سارا سرمایہ لگا کر, بادشاہ وقت, کیونکہ بغداد اس وقت کیپٹل بھی تھا, یہ حکومت کی شہروں میں سب سے بنیادی شہر تھا, وہاں پر اکثر تاجرین اپنے مال کو لا کر بیچتے ہیں. تو بادشاہ وقت کی نیت سے اس نے وہ کپڑا تیار کیا تھا, اور یہ خیال تھا کہ جب میں بادشاہ کو لے جا کر یہ کپڑا دوں گا, عمدہ کپڑا ہے, تو بادشاہ مجھے اس کا بہترین بدلہ دے گا جس سے میں اپنے گھر کو خوب سنوار لوں گا. برادران عزیز, جب وہ کپڑا لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا, دارالحکومت ہے بغداد, وہاں پر پہنچا, بادشاہ سے ملاقات کی, اپنا کپڑا بتایا. کپڑے کو بادشاہ نے ملاحظہ کیا, کپڑا تو بڑا عمدہ تھا. جب ناپا گیا تو کپڑا چھوٹا پڑ گیا. بادشاہ کے لباس کے لیے جتنا کپڑا چاہیے تھا اس سے وہ چھوٹا ہو گیا کپڑا. بادشاہ وقت ہے, اس نے کہا جب میری ضرورت کا نہیں ہے تو میں کپڑا کیوں لوں گا, مجھے تیرا کپڑا نہیں چاہیے. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حال ہے, میں نے زندگی بھر کی پونجی ساری, اپنا سرمایہ سارا
اس کپڑے کو بنانے میں لگا دیا، نقش و نگار بھی نکال دیا ہے، خوب عمدہ کام بھی کیا ہے، خوب اس کے اندر جو ہے نا میں نے قیمتی چیزوں کو لگا دیا، یہی مقصد سے کہ بادشاہ وقت خرید لے گا، مجھے اچھا دام دے گا۔ اب اگر بادشاہ نہ لے تو کون لے گا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بغداد جو ہے یہ صرف ایک بادشاہ کا شہر نہیں ہے، یہاں پر بادشاہ ولایت بھی رہتے ہیں۔ اگر ظاہری بادشاہ نے تجھے ٹھکرا دیا تو اس بادشاہ کے پاس جا جو روحانی بادشاہ ہے، جن کی بادشاہت لوگوں کے دلوں پہ ہے۔ لوگوں نے پیران پیر کے پاس بھیجا۔ پیران پیر سرکار نے جب معاملے کو ملاحظہ کیا، اس کے دکھ اس کے درد کو سنا، تو نہ کپڑے کو ناپا، نہ کوئی اور تقاضا اس سے ہوا۔ اس نے آپ سے پوچھا کیا قیمت کیا ہے، کیا قیمت تو نے طے کی؟ سے قیمت دے دی جائے۔ قیمت عطا ہو گئی، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیا گیا، اس کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیا گیا اور اسے راحت و سکون عطا کیا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، بادشاہ کو اچانک خیال آیا کہ وہ جو کپڑا تاجر لے کر آیا تھا میں تو نہیں خریدا، کس نے خریدا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت پیران پیر نے خریدا۔ حضرت پیران پیر نے اس کو خرید لیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو میرے جسم کا جو انداز ہے، خد و خامت ہے، پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی کا بھی خد و خامت کا انداز ویسے ہی ہے، اگر وہ کپڑا میرے لیے چھوٹا تھا تو ان کے لیے بھی چھوٹا ہے، پھر انہوں نے کیوں خرید لیا؟ پھر وہ لباس کیسے بنایا؟ تو حضرت پیران پیر نے جب اس کا لباس بنایا، درزی نے کہا کہ ایک پائچہ آپ کے لیے، ایک آستین یا پائچہ کم پڑ رہا ہے۔ حضرت پیران پیر نے کہا کہ وہ جو ٹاٹ ہے نا اس کو لگا دیا۔ قیمتی، سب سے قیمتی کپڑے کے ساتھ حضرت پیران پیر نے ٹاٹ کو لگا دیا اور وہ کپڑا زیب تن کر کر بتا دیا کہ کپڑے سے عزت نہیں ہے، شخصیت سے عزت ہوتی ہے۔ کپڑا تن ڈھانکنے کے لیے ہے، اس کپڑے کو خریدنے کا مقصد جسم کی تزیین نہیں تھی، جسم کا خوبصورت بنانا نہیں تھا، بلکہ اس تکلیف دہ کی تکلیف کو دور کرنا تھا۔ اور آپ نے وہ لباس ضرور زیبتن فرمایا۔ لوگوں نے دیکھا تو بادشاہ تک یہ بات پہنچی، بادشاہ نے فرمایا، بادشاہ نے کہا یہ انہی کا حق ہے، وہی ادا کر سکتے ہیں۔ برادران عزیز، تو اللہ والے دل کو دیکھتے ہیں، لباس کو نہیں دیکھتے، ظاہر کو نہیں دیکھتے، مال و متاع کو نہیں دیکھتے، ان کے پاس بندے کے دل کی قدر ہوتی ہے۔ ہم بھی آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے، ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ظاہر پہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ کوشش اپنے ظاہر پر ہو رہی ہے، میں کیسے دکھتا ہوں، میرا لباس کیسا ہے، میری خوشبو کیسی ہے، ہر چیز ہم ظاہر پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں اس بارے میں سوچا ہے کہ میرے قلب کی کیفیت کیا ہے، میری روحانی کیفیت کیا ہے، میرے دل کا انداز کیا ہے؟ ارے حدیث پاک میں آیا ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے گناہ بڑھتے ہیں، گناہ کبیرہ اس سے ہوتا ہے تو قلب پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اور وہ سیاہی گناہوں کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کو غور کیا کہ ہمارا قلب کس کیفیت میں ہے، کس حال میں ہے؟ سیاہ ہے یا روشن ہے، تاریک ہے یا بالکل خوشنما ہے؟ ہمارے دل کا حال کیا ہے؟ جبکہ وہ حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے جہاں پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کے پاس تمہارے چہروں کا اعتبار نہیں ہے، تمہارے مال کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے پاس اعتبار ہے کس کا؟ تمہارے قلب کا، تمہارے دل کا، تمہاری نیت کا، تمہارے اعمال کا اعتبار پروردگار کرتا ہے۔ تو اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو پھر اس چیز پر کام کیا جائے، اس چیز پر محنت کی جائے
جس کا اعتبار اللہ کے پاس ہوتا ہے، جس کی طرف اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، جس کی طرف اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی توجہ بندے کے چہرے کی طرف نہیں ہوتی، بندے کے لباس کی طرف نہیں ہوتی، بندے کے انداز کی طرف نہیں ہوتی، بندے کے مال و متاع کی طرف نہیں ہوتی، اللہ کی توجہ ہوتی ہے تو بندے کے قلب کی طرف ہوتی ہے کہ اس کا دل کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا انداز کیسا ہے، اس کے دل میں کتنی صفائی ہے، کتنی ستھرائی ہے، کتنی اچھائی ہے۔ اور آج ہماری محنت دل پر نہیں ہو رہی ہے۔ وہ حدیث ہم نے بارہا سنی ہے، بارہا ہم نے اس حدیث پاک کو سنا ہے کہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے جسم میں ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ ایک حصہ سدھر جائے تو سارا معاملہ سدھر جائے گا، اور اگر ایک حصہ بگڑ جائے تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا حصہ ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا قلب، تمہارا دل اچھا تو معاملہ اچھا، دل اچھا تو عمل اچھا، دل اچھا تو کردار اچھا، دل اچھا تو تمہاری صبح شام اچھی، دل اچھا ہے تو زندگی کا ہر معاملہ اچھا ہے۔ اور اگر دل ہی خراب ہے، دل ہی کے اندر خرابیاں ہیں، دل ہی کے اندر فساد ہے، اور اگر تم اس فساد کو لے کر پھر رہے ہو، دل کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے، اس زنگ کو لے کر پھر رہے ہو، تو پھر اب تم ظاہر میں کچھ بھی کر لو، ظاہر کو کتنا ہی سنوار لو، کتنا ہی سدھار لو، کتنا عمدہ لباس کیوں نہ پہن لو، کتنا عمدہ خوشبو تم کیوں نہ لگا لو، لیکن دل صاف نہ ہو تو پھر اللہ کی نگاہ میں تم صاف نہیں، تمہارا معاملہ صاف نہیں ہے۔ ہاں تمہارا لباس پھٹا ہوا ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، چہرے پہ دھبے ہوں گے، کوئی بات نہیں ہے، غبار گرد تمہارے اوپر چھائی گئی ہوگی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر دل صاف ہے، دل میں صفائی ہے، دل کا تزکیہ تم نے کیا ہوا ہے تو اللہ کی نگاہ میں تم صاف ہو۔ لیکن ہماری کوشش آج قلب کی طرف بالکل نہیں ہے۔ اللہ والوں نے ہمیشہ اصلاح قلب کا کام کیا، ہمیشہ قلب کی صفائی کا کام کیا۔ ہمیشہ پیران پیر کی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے حسن نیت، اخلاص، تقویٰ، لوگوں کے اندر للہیت، ایثار، قربانی، رحم دلی، اس کو سکھایا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اپنے چہرے کو یوں صاف کرو، چہرے کی صفائی ایسی ہونی چاہیے، چہرہ کیسے سفید ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، بارونق ہوتا ہے، کبھی بات نہیں ہوئی۔ اللہ والوں کی تعلیمات میں انہوں نے اصلاح قلب کی بات کی ہے، اصلاح ظاہر کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نگاہ میں قلب کی اصلاح میٹر کرتی ہے۔ دل کا صاف ہونا اللہ کے پاس معتبر ہے، اور آج ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ آپ کبھی بیٹھ کر سوچیں، غور کریں کہ کسی فرد فرید کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں۔ میجورٹی لوگوں کے لیے ہمارا خیال پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی اچھائیوں پہ نظر جاتی ہے یا اس کی برائیوں پہ نظر جاتی ہے۔ کسی کے لیے گفتگو کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی تنقیص کرتے ہیں۔ کسی کی اچھائی ہمارے سامنے آئے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے یا حسد ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، کسی اور کو غور کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے آپ کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے دل سے پوچھئے۔ وہی قلب میں اللہ نے یہ جوہر رکھا ہے، یہ کمال رکھا ہے کہ وہی آپ کو بتائے گا، وہی آپ کی کیفیات کو ظاہر کرے گا، وہی سمجھائے گا کہ دل میں نفرت ہے، حسد ہے، جلن ہے، اناد ہے، سرکشی ہے، دشمنی ہے، لوگوں کے لیے مخالفت ہے، یا دل میں رحم ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اچھائی ہے، اخلاص ہے، لوگوں کے لیے رحم ہے، لوگوں کے لیے اچھائی کی فکر ہے، لوگوں کے لیے ہمدردی کی فکر ہے، لوگوں کے اصلاح کی فکر ہے۔ ہمارے قلب کو ہم خود ٹٹول کر دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے کیا رکھتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ دل صاف ہو، اللہ چاہتا ہے کہ نیت صاف ہو، اللہ چاہتا ہے کہ بندے کی فکر، بندے کی سمجھ صاف ہو۔ لیکن ہم جو حضور پاک کے غلام ہیں، ہم جن کو اللہ نے بزرگوں کی نسبتوں سے نوازا ہے، اگر ہمارے ہی قلب صاف نہیں ہے،
ہماری ہی نیتوں میں اگر صفائی نہیں ہے تو پھر دوسروں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ دوسروں سے ہم کیا امید لگائیں گے کہ وہ عام لوگ جن کو یہ خصوصیات حاصل نہیں ہے، یہ نسبتیں حاصل نہیں ہے، اگر وہ خرابی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم جن کو یہ خصوصیات، یہ نسبتیں، یہ عنایتیں، یہ تعلیمات حاصل ہے، اگر وہ ہی صفائی کا کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر دوسرے کیا خیال کریں گے؟ یہ ذمہ داری ہم پر ہے برادران عزیز کہ اپنے قلوب کو صاف کریں۔ جیسے ہم ظاہر پہ کام کرتے ہیں، جیسے ہم ظاہر کی اچھائی کا کام کرتے ہیں، ظاہر کے خوشبو کا کام کرتے ہیں، ویسے ہی دل کو معطر کیجئے، دل کو خوشنما کیجئے، اس کے اندر صفائی کو لائیے، اس کے اندر بہتری کو لائیے کہ لوگوں کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں آپ ایسے کوئی فرد سے آپ نہیں ملیں گے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ ہر کسی میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ ہی جاتی ہے، لیکن آپ کی نظر کیا دیکھتی ہے؟ آپ کی نظر اس کے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں پہ ہے یا اس کے اندر پائی جانے والی اچھائیوں پہ ہے؟ کیونکہ ایسا بھی کوئی فرد نہیں ملے گا کہ جس میں کوئی اچھائی نہ ہو، صرف ریشیو کا فرق ہوگا، پروپورشن کا فرق ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی 60% اچھائی 40% برائی، 80% اچھائی 20% برائی، یا 20% اچھائی 80% برائی، صرف ریشیو کا فرق آپ کو محسوس ہوگا، لیکن ہر کسی میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، ہر کسی میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم کو یہ بات سوچنا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ ہمارا فائدہ لوگوں کی اچھائیاں دیکھنے میں ہے یا لوگوں کی برائیاں دیکھنے میں؟ آپ اگر غور کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ جب ہم لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں اور اگر ان اچھائیوں میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی اچھی ہیں جو اس کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو اختیار کر لیں گے۔ اور اگر لوگوں کی برائیوں پہ نظر ہو اور اپنی اچھائیوں پہ نظر ہو تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے برتر ہی برتر محسوس کرنے لگیں گے۔ ہم کو دیکھیں گے ان کے اندر کمزوری ہے، میری دیکھتے ہیں تو خوبی دیکھتے ہیں، میری خوبی، تو اس میں ترقی نہیں ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں فخر ہے، اس میں خود پسندی ہے، اس میں انا کی کیفیت کا بڑھنا ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں گے، لوگوں کی خوبیوں کو دیکھیں گے اور اپنی خامیوں کو دیکھیں گے تو ہم اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائیں گے اور لوگوں سے اچھائیاں لینے میں لگ جائیں گے، تو لامحالہ ہمارے اندر اچھائیوں کی کثرت ہوگی اور برائیوں کو ہم دور کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم اللہ والوں کے بارے میں سنتے ہیں، حضرت پیران پیر کے تو ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جہاں پر آپ نے چوروں کو ولایت عطا فرمائی۔ مشہور واقعہ ہے، بہجت الاسرار میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کے گھر میں ایک شخص چوری کے لیے آیا، چوری کی نیت سے آیا، حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں آیا تو ایسا معاملہ ہوا کہ وہ جو خرابی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور اس کے قلب کو ایسا تزکیہ آپ نے عطا فرمایا کہ اللہ کا ولی بنا دیا۔ یہ نگاہ ہے آپ کی، یہ نسبت کا فیضان ہے کہ خرابی کو دور کیا، شخص کو دور نہیں کیا، چور کو دور نہیں کیا، چوری کی کیفیت کو دور کر دیا اور اس کے اندر وہ جوہر پیدا کیا، وہ اچھائی پیدا کی کہ وہ خود اللہ کا ایسا ولی بن گیا، اللہ کا ایسا قرب اس کو حاصل ہو گیا، اللہ کے راستے پہ ایسا چلنے والا بنا کہ پھر پیران پیر کا ایسا غلام کہ جس سے لوگ ہدایت پائے، لوگ رہنمائی پائے۔ تو برادران عزیز، آج ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہم اگر بروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ تحقیر مت کیجیے، اصلاح کیجیے، اور لوگوں کو دیکھنے میں اللہ کی مشیت کا خیال رکھیں کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں بندے پہ رحم کروں تو ہم رحم کریں، اللہ چاہتا ہے کہ بندے کی مدد کرو تو ہم مدد کریں، اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے ساتھ حسن سلوک کرے تو ہم حسن سلوک کریں۔ ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ نہیں،
اللہ کیا چاہتا ہے۔ برادران عزیز، حضور پاک کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اولیاء اللہ کے حیات بابرکت ہمارے سامنے ہے۔ آپ ہر ایک کے اندر یہی پائیں گے کہ انہوں نے کبھی کسی کمزور کو، کبھی گناہ گار کو، کبھی خطا کار کو اپنوں سے دھتکارا نہیں، دور نہیں کیا، بلکہ ان کی اصلاح کی، ان کی صفائی کی، ان کی ستھرائی کی، ان کو اچھا بنایا ہے۔ کیا یہ ہمارا کام نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور لوگوں کو اچھائی سے پیش آئیں اور اچھائی کو عام کریں؟ برادران عزیز، تو حضرت پیران پیر کا معاملہ وراء الورا معاملہ، وہ ایسی ذات بابرکت، ایسی شخصیت ہے جو علم ظاہر دیکھے، علم باطن دیکھے، آپ اگر عبادت دیکھیں، ریاضت دیکھیں، ذکر دیکھیں، خدمت دیکھیں، اخلاق دیکھیں، ہر ایک میدان میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت پیران پیر کا معاملہ اتنا بلند معاملہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی حیات سے سیکھیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنی خرابیوں کو دور کریں۔ اور ہم اپنی خرابیوں کو خوب جانتے ہیں، کسی سے ہم کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سدھریں، اپنے آپ کو درست کریں۔ وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے حضرت پیران پیر کا، کہ جہاں پر آپ کی نسبت کا کیا فیض ہوتا ہے، لوگوں کو یہ خیال بھی رہتا ہے کہ بھئی یہ جو تعلق ہے، تعلق سے ملتا کیا ہے، تعلق کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اکثر صحبت کی کیا اہمیت ہے؟ تو صحبت کی اہمیت تو خود اللہ بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا صحبتوں کا ذکر ملا، کبھی مثال سے، کبھی قاعدے سے، کبھی حکم سے، کبھی واقعے سے اللہ نے بیان کیا۔ کبھی اللہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کبھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا کردار بھی ہے۔ اصحاب کہف کو تو جانتے ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں نکلے، تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ چلنے لگا۔ جانتے ہیں ہم اس کتے کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اصحاب کہف کی وفاداری اسے یہ مقام تک پہنچا دی کہ جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے سو گئے تو وہ رحم کا ایک حصہ اس کو بھی ملا۔ بظاہر اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ غور کر دیکھیں کہ بھائی اس کو وہ رحم کا حصہ کیوں ملا۔ قرآن مجید جہاں ہدایت کا سامان ہے اور ایک طرف احکام شریعت ہمیں کتے کے لب سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، اس کی نجاست کے بارے میں احادیث کریمہ واضح ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے، یہ حدیث بھی ہم نے سنی ہے۔ لیکن پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اصحاب کہف کے واقعے کو سنتے ہیں، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کتا ہے جو وفاداری کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ ساری دنیا نے جب بے وفائی کی، ساری دنیا جب ان کی جان کی دشمن ہو گئی، تو یہ کتا ان کا محافظ بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب کوئی ساتھ نہ دیا، اس نے ساتھ دیا، اور جہاں جہاں اللہ کے وہ ولی چلے یہ بھی ساتھ چلتا رہا۔ تو ایک مقام آیا کہ اللہ کا حکم آیا کہ تم یہاں رک جاؤ، اللہ تم پر ایسا ایک کرم فرمائے گا کہ تمہاری حفاظت بھی ہو جائے گی، تمہاری حیات بھی بخشی جائے گی، اور تم پر ایک ایسا سکون اور ایسی نیند کو طاری کر دیا جائے گا کہ تم یہاں آرام بھی کرو گے، وقت بھی گزر جائے گا، حالات بھی سدھر جائیں گے، پھر رب کے حکم سے تم کو پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ فضل و کرم تو اللہ والوں کا تھا، انہوں نے کمایا تھا، ان کی قربانی، ان کا اللہ کی راہ میں چلنا ان کو اس کا حقدار بنایا تھا۔ لیکن اس کتے کا کوئی حق تو نہ تھا، نہ اس نے عمل کیا تھا، نہ اس کے اور کوئی کیفیات موجود تھی، پھر اس پر فضل و کرم کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والوں کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کوئی اور وجہ نہ تھی۔
وہ نسبت اولیاء اللہ نے، اصحاب کہف نے اسے بھی فضل کا حقدار بنا دیا، رب کی رحمت کا حقدار بنا دیا۔ اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے، آپ تفسیر اٹھا کر پڑھے تو معلوم ہوگا کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا، حشر کا میدان ہوگا تو رب اس کتے کو انسانی شکل دے کے جنت میں بھیجے گا۔ کیوں جا رہا ہے جنت میں؟ کیوں یہ فضل و کرم کا معاملہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ والوں کا وفادار تھا، اللہ والوں کا چاہنے والا تھا، ان سے نسبت، ان سے محبت اسے حاصل تھی۔ ایک وہ اصحاب صحاب کا بھی کتا تھا، ایک یہاں پر حضرت پیران پیر کے کتا بھی ہے، حضرت پیر کی گلی کا بھی ایک کتا ہے جو آپ کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، آپ کی گلی میں رہتا تھا، آپ کے گھر سے کچھ مل جاتا کھاتا اور وہیں پڑا رہتا تھا۔ برادران عزیز، کیا خوش قسمت کتا تھا کہ حضرت پیر کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ حضرت پیر کے پاس مہمانوں کی آمد بھی ہوتی تھی، ملاقات کا سلسلہ بھی رہتا تھا، کچھ اللہ والے روحانی طور پر آتے تھے، کچھ اللہ والے جسمانی طور پر آتے تھے۔ تو ایک اللہ والے جن کو اللہ نے مقام دیا تھا کہ وہ شیر کی سواری کرتے تھے، شیر سوار اللہ کے ولی حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حضرت پیر کا معاملہ یہ تھا کہ جو آتا اسے بغیر کھلائے نہیں بھیجتے، دسترخوان تیار کیا، ان کی مہمان نوازی کی تو انہوں نے عرض کیا، یا پیر، اللہ نے مجھے شیر کی سواری کا ایک عطیہ عطا فرمایا ہے، تو میرے ساتھ میری وہ سواری، وہ شیر بھی ہے، اس کی خوراک کا بھی انتظام کر دیجیے، اس کے لیے بھی کچھ انتظام فرما دیجیے۔ حضور پیر نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ وہ جو بکری ہے وہ لے جا کر ان کے شیر کے لیے خوراک کا انتظام کر دو۔ برادران عزیز، مورخین اس روایت کو لکھتے ہیں، یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ وہ بکری کو لے کر جانے لگے، بکری چیخیں مارنے لگی تو وہ جو گلی کا کتا تھا وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا، چوکنا ہو گیا کہ یہ حضور پیر کے گھر کی بکری کہاں جا رہی ہے، وفادار ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگا کہاں جا رہی ہے، اور جب وہ بکری کو شیر کے سامنے ڈالا گیا کہ وہ شیر شکار کرے تو روایات میں آتا ہے کہ اس بکری کی حفاظت کو یہ کتا کود پڑا اور شیر سے مقابلہ کرنے لگا، کیونکہ وہ بکری حضرت پیران پیر کے گھر کی تھی اور یہ پیران پیر کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بکری کی حفاظت کروں، کہ جن کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں ان کے گھر کے چیزوں کی حفاظت نہ کروں تو پھر کیا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ اب یہ کتا شیر کے مقابل میں پڑ گیا، اس کے بعد مقابلہ آرائی ہوتی ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ مقابلے میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ کتا شیر پر غالب آ گیا، تو دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ بڑے پیر کا کتا شیروں پہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ شہسوار نے کہا کہ کتے کو روک لیں، میرے شیر کو بچا لیں۔ تو یہ نسبتوں کا فیضان ہے کہ نسبت اگر ہم کمتر ہو لیکن اگر بڑوں کی نسبت حاصل ہو تو اس نسبت کا بڑا اثر رہتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے، وہ نسبت خالی نہیں جاتی۔ برادران عزیز، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری اس نسبت پر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ پروردگار کی عطا ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی نسبت عطا فرمائی اور اللہ والوں میں پھر سید الاولیاء کی نسبت عطا فرمائی، لیکن اس نسبت کی جو ذمہ داری ہے اسے بھی ہم کو پورا کرنا ہے۔ حضرت پیران پیر کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے کہ ہم قادری ہیں۔ آج ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ تو لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے کام کے ساتھ بھی ہونا، ہمارے انداز کے ساتھ بھی ہونا، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا کہنا کھانا پینا، یہ ہر چیز گواہی دینا کہ قادری ہے، پیران پیر کے جاننے والے ہیں، پیران پیر کے ماننے والے ہیں، پیران پیر کے چاہنے والے ہیں، پیران پیر کے تعلیمات پر چلنے والے ہیں۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے برادران عزیز. تو اس پر ہمیں کام کرنا ہے، اس پر ہمیں محنت کرنا ہے. اس کے لیے سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے، جاننا ہے اور عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے. اس پر زیادہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا بہت سا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ واقفیت کی کمی ہے، جہاں جذبہ ہے کرنے کا لیکن معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، معلوم نہیں ہے کہ کیا ہمارا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیسے اس کو ادا کرنا ہے، کیسے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. کیونکہ ہم ایک دنیا کے عجیب چکر میں پڑ چکے ہیں. برادران عزیز، حدیث پاک کے واضح الفاظ ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو. مسافر کی طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے. یہ تمہارا سفر ہے، منزل کوئی اور ہے. تو منزل نہیں، راستہ ہے. راستے کو طے کیا جاتا ہے، راستے پر بیٹھا نہیں جاتا. اگر کوئی راستے پہ بیٹھ جاتا ہے یا تو اسے اٹھا دیا جاتا ہے یا پھر اسے یہ کہا جائے گا کہ تم منزل کے لیے دور ہو جاؤ گے اگر تم راستے پہ ہی بیٹھ جاؤ گے. تو یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہوگا. تو راستے میں جیسے آپ کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوئی پانی لے لیتے ہیں، کھانے کی ضرورت ہوئی کھانا لے لیتے ہیں، لیکن سفر روکتے نہیں. سفر آخرت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. آپ کو ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو ہر نعمت عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا آپ حاصل کیجیے، ان نعمتوں کا آپ استعمال کیجیے. اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن سفر آخرت کا ہے. توشہ آخرت کے لیے بانیے، محنت آخرت کے لیے کیجیے. اللہ کو منانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہوگا. برادران عزیز، تو پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہو. ہم سیکھیں، ہم جانیں اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں. اگر نہیں سیکھیں گے، نہیں جانیں گے، وقت نہیں دیں گے تو پھر کیسے عمل کریں گے، کیسے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی؟ یہ ہم کو سوچنا ہے. برادران عزیز، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت پیران پیر کا جو علمی سفر رہا، ایک خوبی جو حضرت پیران پیر کی ایک خصوصی نمایاں چیز ہے جو کچھ لوگوں کو معلوم ہے اور کچھ لوگ اس سے واقف نہیں ہے، کہ علمی جو مشرب، فقہی جو مشرب رہا حضرت پیران پیر کا، کہ آپ حنبلی المسلک تھے. اس کے بارے میں بھی روایات کئی ملتی ہیں. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ خود حضرت امام احمد بن حنبل نے عالم رؤیا میں آپ سے ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ خواہش کی کہ آپ میرے مسلک کو اختیار کریں، کیونکہ حضرت پیران پیر اور آپ کی شخصیت ایک آفاقی شخصیت تھی، اور آپ کا حنبلی مسلک کو اختیار کرنا حنبلی مسلک کے لیے ایک نئی زندگی بنی، نئی ایک ایسی اس کے اندر جان ہوئی کہ اب جو پیران پیر کے چاہنے والے ہوئے بہت سے اس کے اندر پھر حنبلی ہوئے. پھر حضرت پیران پیر نے نہ صرف حنبلی مسلک اختیار کیا بلکہ حنبلی مسلک کے لیے جو ضروری قواعد تھے، ضروری اصول تھے، اس پر ایک کتاب بھی آپ نے لکھی جس سے لوگوں کو حنبلی مسلک سے واقفیت ہو. حنبلی مسلک کی نماز کیسے ہو، اس کے احکام کیا ہے، اس کے اندر جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اس کے احکام کیا ہے. ان تمام کے لیے حضرت پیران پیر نے پھر ایک کتاب بھی لکھی ہے. تو اب جو لوگ حنبلی ہیں، میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ حنبلی ہوتے ہیں لیکن حنبلی فقہ کو پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں. تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں، ہم اس کو جانیں، تھوڑا وقت نکالیں، وقت دیجیے، وقت دیں گے خود بخود آپ سیکھیں گے. اگر واقفیت نہیں ہوگی تو پھر عمل کے اندر ہم اس پر پابندی نہیں کر پائیں. برادران عزیز، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. دادا پیر قبلہ جیسے فرماتے ہیں کہ ہوئے ہیں قادری اور حنبلی ہم ایک زمانے سے. تو دونوں نسبتیں ہم کو حاصل ہیں، ایک طرف ہم قادری بھی ہیں، ایک طرف ہم حنبلی بھی ہیں. تو اس پر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعلیمات پیران پیر کے حوالے سے کل انشاءاللہ یہ محفل اور یہ سلسلہ جاری رہے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔